کہانی کا تعلق MQM کے ساتھ ہے، اگلی کہانی کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی کے ساتھ ہے اور برطانیہ کے ساتھ ہے۔ عمران فاروق جنہیں کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے اندر قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے مبینہ ملزمان اس وقت پاکستان کی حراست کے اندر ہیں، ان کے خلاف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے، عدالت نے کارروائی پوری کر لی ہے اور ان کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے رپورٹر ندیم شہزاد سے جانتے ہیں کہ عمران فاروق کے حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ عمران فاروق نے اپنی سیاست کا آغاز کب کیا، برطانیہ کب گئے اور ان کو قتل کرنے کے پیچھے کیا کیا کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں؟ جی ندیم شہزاد۔ فاؤنڈر ممبر تھے MQM کی جب مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی 1978 کے اندر الطاف سر نے آل مہاجر قومی موومنٹ آرگنائزیشن جو تھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی جس کے یہ بھی رکن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران فاروق جو تھے یہ تعلق ان کا بہار بھارت کے ساتھ تھا اور پاکستان میں یہ آ کر آباد ہوئے تھے اور 1960 میں کراچی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور انہیں اردو شاعری اور دیگر قسم کے سیاست سے گہری وابستگی بھی رہی لیکن ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ رہا اور اس کے بعد یہ 1992 سے لندن چلے گئے تھے، وہاں 18 سال انہوں نے گزارے اور حتیٰ کہ 2010 میں ان کو بے دردی کے ساتھ وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا جب ڈاکٹر عمران فاروق شمالی لندن میں اپنے گھر کے پاس واقع اپنی کلینک سے گھر جا رہے تھے کہ ان پر چھریوں کے وار کرتے ہوئے انہیں برطانیہ کی عدالت کے مطابق انہیں قتل 16 ستمبر 2010 شام 5:30 بجے انہیں وہاں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر عمران فاروق جو شاعری بھی کیا کرتے تھے، ان کی شاعری میں جو ایک مشہور شعر ان کا تھا کہ موت تو مقدر ہے، ایک کھلی حقیقت ہے، قوم کی بقا ہے، یہ زندگی کی قیمت ہے، رائے حق میں مرنا تو عزت و شہادت سے، اس سے خوف کھاؤں میں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عمران فاروق کی جو سرگرمیاں تھی سیاسی کے انہی ایام کے اندر ان کا پاکستان کے MQM پاکستان کی بنیاد ڈالنے کی جس وقت بازگشت سنائی دی گئی تو ڈاکٹر عمران فاروق کافی متحرک تھے اور انہوں نے عمران فاروق کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں جب ان کو مرڈر کیا گیا، قتل کیا گیا کہ وہ کوئی اپنی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں، وہ الطاف حسین کے نظریے، ان کے طریقہ سیاست اور ان کے پرتشدد طریقہ کار سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ فاروق ایک بڑے ہمبل سوبر اور وہ صحیح معنوں میں نظریاتی کارکن بھی تھے اور سیاست کو سیاسی انداز میں پارٹی کو چلانا بھی چاہتے تھے لیکن چونکہ الطاف سنگھ کے گروپ کی بڑی کمانڈ تھی تو وہ بے بس نظر آئے لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسے ساتھیوں سے رابطے شروع کر دیے جو ان کے نظریاتی سینئر ساتھی تھے جو ان پر اعتماد رکھتے تھے، انہوں نے بھی ان سے رابطے کیے اور باقاعدہ طور پر آج جو ایک MQM پاکستان کی صورت کے اندر ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے۔ اسی کی دیکھا جائے تو اس دور کے اندر انہوں نے بنیاد ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی تھی جس روش کے اندر جو انتقامی کارروائی ان پر پھر ہوئی جس پر ڈاکٹر عمران فاروق کو جان کی بازی ہارنی پڑی، انہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے اور اس وقت تک انہوں نے باقاعدہ طور پر سیکریٹ کا بھی اعلان کر دیا تھا اور ساتھیوں سے رابطے بھی کر لیے تھے۔ پاکستان بھر کے دنیا بھر کے جو MQM کے رپورٹ ساتھی تھے، نظریاتی ساتھی تھے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی آ چکے تھے کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو سیاسی ہو، جس میں تشدد نہ ہو، جس میں را کے ساتھ تعلقات نہ ہو، غیر ملکی ایجنڈوں پر کام کرنے کے اور قتل و غارت کے ملک میں انتشار پھیلانے کی، یہ وہ تمام چیزوں اچھا ندیم شہزاد، اب عمران فاروق کے لواحقین کہاں پر ہیں؟ ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی کیا برطانیہ کے اندر ہی ہیں یا کراچی شفٹ ہو چکے ہیں؟ ان کے والدین کہاں ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا؟ کیا وہ اس انویسٹیگیشن سے مطمئن ہے؟ جی، ڈاکٹر عمران فاروق کی جو اہلیہ تھی وہ ان کے ساتھ ہی لندن میں ہی رہائش پذیر تھی اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہنا بھی تھا کہ ان کا استہ بستہ گھر جو وہ اجڑ گیا ہے۔ شمیلہ عمران ان کا نام تھا جو کہ اس وقت 2 بچوں کے ساتھ لندن میں رہائش پذیر ہے اور گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیس کے حوالے سے وہ ابھی تک عدالتوں سے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے ان کا کیس لندن میں بھی چلا۔ اس کے بعد پاکستان کی جو وہاں پر سفارتخانہ وہاں پر مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر بھی انہوں نے اپنے بیان بھی قلم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے 3 گرفتاریاں بھی جو وہ سامنے آئی تھی جس سے معظم علی، محسن علی اور خالد شمیم نامی جو ملزمان تھے انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور پاکستان میں
वो गिरफ्तार हैं इस वक्त ये मुल्जमान। और मौज़म अली और मोहसिन अली वहाँ तालीम के गर्ज से गए थे और वो एमक्यूएम अल्ताफ के लिए काम किया करते थे। उन्होंने इन पर ये हमला किया था, जो शवाहिद है जो उसके मिलते जितने भी ताने बाने। इस पर डॉक्टर इमरान फारूक की जो अहलिया है शुमाइला फारूक इमरान, वो अब तक जो है आपदीदा भी रहती हैं और इस उम्मीद से भी रहती हैं कि कातिलों को कब सजा मिलेगी। लेकिन इस वक्त तक अभी तक उस केस के जो ट्रायल है वो जारी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ केसेस के ट्रायल तो आज मुकम्मल हो गया है। नदीम शहजाद, एमक्यूएम के सरबराह, एमक्यूएम के बानी, एमक्यूएम के तहरीक के कायद, उसके रूह रवां के हवाले से भी ये बात आ रही थी कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के अंदर वो भी कहीं ना कहीं मुबैना तौर के ऊपर मुलव्विस हैं। क्या ये बात कहीं किसी स्टेज के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर स्टैब्लिश हो पाई है? बात तो तयशुदा है कि एमक्यूएम जो लंदन है, जो मौजूदा दौर में एमक्यूएम कार्यालय एमक्यूएम अल्ताफ है, वो उस पर जो करदम तंजीम भी करार दी गई है। उनके जितने भी कल खिदमत से जो दफातर उन्हें भी सील कर दिए गए, इनके दफातर भी सील किए गए। उस वक्त से लेकर आज तक जो भी अहकाम ऐसे मिलते रहे, उसमें डायरेक्टली मरकजी कैबिनेट का या बानी अल्ताफ के रवाबत जरूर रहे, उनके शवाहिद मुबैना उन अहकाम के अंदर वो शामिल हाल रहे इस हवाले से। और डायरेक्टली देखा जाए तो डॉक्टर इमरान फारूक जो थे, इनकी डायरेक्टली जो टसल थी, जो इख्तलाफात थे, वो थे भी बानी एमक्यूएम लंदन के साथ थे और उनके साथ शदीद इख्तलाफात पैदा हुए थे कि जब दूसरी जमात ऐसा दौर भी गुजरा था कि उनके नाम भी कोई अगर ऊंची आवाज में ले तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। उनके नाम पर अगर स्याही फेंक दे तो कत्ल कर दिया जाता था। ये तो एक बाकायदा तौर पर उनके अंदर एक दरार थी, एक ऐसी तंजीम साजी की बात की जा रही थी, ऐसे कारकुनान को शेल्टर देने की बात की जा रही थी जो बागी थे अल्ताफ के, जो उनके तशद्दुद और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से बागी थे। उन्हें इमरान फारूक ने हाथ रखा और उन्हें संभालने की कोशिश की, उन साथियों को असल तहरीक की तरफ जिस पर एमक्यूएम की बुनियाद रखी गई थी, उन नुकात की तरफ लाने की कोशिश की थी जिस पर इख्तलाफात बहुत तूल पकड़ गए थे, शिद्दत पकड़ गए थे। बल्कि कराची भर के अंदर भी इनके खिलाफ चौकिंग की गई थी, नफरत अंगेज चौकिंग कर दी गई थी कि डॉक्टर इमरान फारूक ये जो है फारूक इनके यानी गद्दार है, पार्टी के गद्दार हैं। तो इमरान फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। आज प्रोसिक्यूशन ने जो प्ली ली है उसके अंदर उनका कहना यह था कि इन मुल्जिमान जिनके खिलाफ ट्रायल किया जा रहा है, इनकी रैकी की गई है। और अगर ये देखा जाए कि इमरान फारूक कत्ल किए जाते हैं, उसी शाम ये मुल्जिमान श्रीलंका पहुंचते हैं और फिर वहां से पाकिस्तान आते हैं। कत्ल करने के अंदर ये लोग मुलविस हैं, प्रोसिक्यूशन का कहना है। जबकि केस का फैसला मुतवक्के तौर के ऊपर 18 जून को इस्लामाबाद के अंदर सुनाया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान राय हसनैन को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।